اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین اما بعد۔ نہج البلاغہ کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا ہمارا موضوع ہے سعادت مند اور بدبخت یا شقی فرد کون ہوتے ہیں۔ سعید اور شقی قرآن مجید کے بھی الفاظ ہیں اور نہج البلاغہ میں بھی جناب امین علیہ السلام نے ان الفاظ کو استعمال کیا ہے۔ ہم عموماً اس کو کہتے ہیں خوش بخت کون ہے اور بدبخت کون ہے۔ ہمارے ہاں خوش بختی کا معیار ہر کوئی اپنے حساب سے کرتا ہے، اور ہم جیسے بہت محلات میں آپ کو دروازوں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ ھذا من فضل ربی ہے، جس طریقے پہ بھی مل جائے اس کو ہم خوش بخت سمجھتے ہیں۔ البتہ یہ خوش بختی ہے محنت سے، رزق حلال سے اور اللہ کی برکت سے۔ اگر کسی کے پاس بڑا مکان ہے تو وہ لکھ سکتا ہے اور اس کو لکھنا چاہیے ھذا من فضل ربی ہے، اور عمل سے بھی اس کو یہ ظاہر کرنا چاہیے اور ثبوت دینا چاہیے کہ ھذا من فضل ربی ہے۔ اور اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے اس کو کسی سیشن میں ہم عرض کر چکے ہیں، اور خطبہ نمبر 207 اس کا گواہ ہے کہ جب علا ابن زیاد کے بڑے مکان کو امام نے دیکھا تو بہرحال، اور اولاد کو بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سے سعادت مندی ہے اور وہ بھی سعادت مندی ہے، لیکن اگر اس کو بھی اللہ کی عطا سمجھ کے اللہ کی اطاعت اس کو سکھائی جائے، اس پہ بھی سیشن موجود ہے، لہذا بات دہراتے نہیں ہیں۔ سعید وہ ہے کہ جو اس خالق کے ہاں اپنی عزت بنا لے جیسے اس کے خالق کی مرضی ہے، خالق کی مرضیوں کو حاصل کر لے، یہ سعید اور سعادت مند ہوگا۔ ورنہ یہ دنیا جو چند دنوں کی ہے، اس دنیا میں تکلیفوں میں ہے تو ہم اس کو بدبخت نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے بندوں سے ایوب جیسے نبیوں سے بڑے امتحان لیے۔ جناب موسیٰ کے امتحانات دیکھیے، جناب یوسف کے امتحانات دیکھیے، خود پیغمبر اکرم کے امتحانات دیکھیے، مکے جیسا شہر، بیت اللہ جیسا اپنا آبائی شہر، اس کو بھی رات کی تاریکی میں خوف کی حالت میں چھوڑنا پڑا، اور پھر کبھی کبھی اس کی طرف رخ کر کے کہتے تھے کہ مجھے میرے وطن کی ہوا آ رہی ہے۔ تو اب یہ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بدبختی کا سبب ہے۔ نہیں، بدبختی اور سعادت کا پہلو یہ مد نظر رہے کہ اس زندگی دینے والے نے ہم سے جو چاہا ہے آیا وہ ہم انجام دے رہے ہیں اپنے فرائض کی ادائیگی۔ جناب امیر المومنین نے 2 مقامات پر سعید کی نشاندہی کی ہے۔ اگر آپ خطبہ نمبر 84 پڑھیں تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ وَالشَّقِيُّ مَنْ انْخَضَعَ لِهَوَاهُ وَغُرُورِهِ۔ سعید اور نیک بخت وہ ہے جس نے دوسروں سے نصیحت و پند حاصل کر لی، اور بدبخت وہ ہے جو ہوا و ہوس کے چکر میں پڑ گیا۔ اب اس سے بہتر خوشبختی و بدبختی کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ دوسروں کی زندگیوں سے عبرت لینے والا یہی سعید ہے۔ لہذا کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنی زندگی میں آزمائشیں کرتے رہیں، یہی دنیا جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ سعادت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیے دنیا کس کے ساتھ رہی، تو اگر چند دن کی زندگی سعادت مند زندگی ہوتی ہے تو پھر 60 سال 70 سال میں بڑے آرام و سکون سے گزاری، لیکن آگے بھی کوئی دنیا ہے۔ اور جناب امیر علیہ السلام ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ آپ کی نیک نامی لوگوں میں رہ جائے اور آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی سنور جائے تو یہ بہتر ہے اس مال سے جو ختم ہو جائے۔ اب یہاں جناب امیر علیہ السلام نے زبان کے حوالے سے کہا ہے کہ جن کا نام اچھے طریقے پہ اور زبانوں میں اچھے انداز سے آتا ہے وہ ایک قسم کی خوش مندی کے اور سعادت مندی کے لائق ہیں اور مستحق ہیں، اور اس کو جناب امیر علیہ السلام نے ترجیح دی۔ وہ تبھی ہوگا جب ہم کسی کے لیے کوئی اچھا کام کر جائیں۔ تو یہ اچھے کام کیا ہیں اور برے کام کیا ہیں؟ دوسروں سے عبرت حاصل کرنا۔ آج کل کے یہ جو دنیا کی تکالیف، یہ ترکی کا، یہ شام کا یہ زلزلے اور
دوسرے ممالک میں جو تباہیاں ہیں، ان محلات کو دیکھیے، 100 سال کا ساماں ہے، پل کی خبر نہیں ہے۔ تو یہ سعادت مندی وہی ہے جو چیز ہمارے لیے یہاں بھی دیر پا ہو، آخرت میں بھی دیر پا ہو، اور وہ کیا ہے؟ جناب پروردگار نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اگر اللہ کے حوالے کچھ چیزیں کر جائیں گے تو وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ تو دوسرے زمانے سے عبرت حاصل کرنا، موعظہ و نصیحت حاصل کرنا، یہ ایک سعادت ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کے حوالے سے ساری چیزیں خود تجربے سے مت سیکھیے، دوسروں کی زندگیوں سے سیکھیے، اور جو اپنے ہوا و ہوس کی اتباع کرتا ہے، امیر علیہ السلام خطبہ 84 میں یہی فرما رہے ہیں کہ وہ شقی ہے اور وہ بدبخت ہے۔ ایک اور مقامات پر یہ خطبہ نمبر جناب امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہاں، اور امام فرماتے ہیں، ان السعداء بالدنیا غدا هم الحاربون منها اليوم، کل سعادت مند وہ ہوگا جو اس دنیا میں خود کو، یہ خطبہ نمبر 220 ہے، قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر جناب امام نے فرمائی ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں سعید وہ ہوگا جو اس دنیا میں گم نہیں ہوگا، ہاں، اور اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کے چھوڑ جانے کے اوپر یقین رکھتا ہے تو وہ سعادت مند ہے۔ پہلے فرمان کے مطابق گویا اب پھر یہ سمجھے گا کہ میں اس دنیا میں چند دن ہوں، تو وہ اس چند دن سے یوں فائدہ اٹھائے گا کہ جتنا یہ دیر پا اور زیادہ منافع بخش ہو جائے اس کے لیے، اور پھر اس دنیا میں وہ گم نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے آخری جملہ جناب امیر علیہ السلام کے فرمان مبارک سے یہی حسرت تھی امیر علیہ السلام کی کہ میں بھی سعادت مند ہو جاؤں۔ دیکھیے، پڑھیے خط نمبر 53، نہج البلاغہ کی خوبصورت حصوں میں سے ایک یہ خط نمبر 53 ہے۔ جناب امیر علیہ السلام اس تفصیلی خط کے آخر میں مالک اشتر کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارا خاتمہ کرے بالسعادت والشہادہ۔ اے مالک، میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارا خاتمہ سعادت اور شہادت پہ کرے۔ اگر ہم اس کو جوڑیں تو یہ دونوں کیا ہے؟ شہادت یعنی اللہ کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کر دینا، حتیٰ کہ جان، تو یہ ہے شہادت۔ اب مالک کو بھی وہ درجہ ملا، امیر المومنین کو بھی درجہ ملا۔ حقیقت میں یہی ہے کہ اپنا قیمتی سے قیمتی سرمایہ یعنی جان تک جو ہے اللہ کے حوالے، یا بھی اللہ کے حوالے ہو تو پھر شہادت بھی سعادت ہوتی ہے۔ ہم یہ بدبختی نہیں سمجھیں، بلکہ ایسے راہ خدا میں قربانیوں کو اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ یہ فقط جان کا نہیں بلکہ اپنے مال میں بھی اس کو بھی اللہ کے سپرد کریں، اپنی زبان کو بھی اللہ کے لیے استعمال کریں، اپنا کوئی قدم اٹھائیں تو اللہ کے لیے استعمال کریں، جو سارا کچھ اللہ کے لیے ہوگا تو سعادت مندی یہ ہوگی کہ انسان کو سکون ہوگا۔ کوئی بڑے بڑے محلوں میں رہ کے نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے، کوئی جھونپڑیوں میں رہ کے سکون کی نیند سوتا ہے۔ یہ سکون ایک ایسی دولت ہے، اور جس کا جتنا تعلق اللہ سے زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کو سکون زیادہ ہوگا۔ پروردگار ہم سب کو سعادت بھری زندگی عطا فرمائے، اور امیر المومنین کے اس فرمان کے مطابق مالک ہمارا خاتمہ بھی سعادت و شہادت پر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔